حسبي ربي جل الله ما في قلبي. رونق افروز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، اسلام کے نونہال بچے، شہزادان اسلام، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علماء ہی کو سلام کا جواب، علماء کو نماز جنازہ، علماء کو امامت، علماء کے مرنے کے وقت یاسین شریف، ہر کام علماء کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، سلام بات چیت گفتگو کرنے سے پہلے کیے۔ میں ایک بار پھر کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم، ہم کسوں کے کس بے بسوں کے بس، سید الثقلین امام الحرمین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسے جو درود پاک یاد ہو ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق کی آواز نہیں ہے پر نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا شوق ہے، اور یہ شوق گانے اور سننے سے بہتر ہے۔ تو عادت کے مطابق چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ معطر معطر فلک سے زمین پر، معطر معطر فلک سے زمین پر، مسلسل درود و سلام آ رہا ہے۔ معطر معطر فلک سے زمین پر، مسلسل درود و سلام آ رہا ہے۔ وہ محبوب داور، وہ محبوب داور، وہ ماہ منور، وہ محبوب داور، وہ ماہ منور، وہ پیغمبروں کا امام آ رہا ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں کہ رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے، رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے، مگر حشر میں تم بیتنا کہو گے کیا؟ وہ سج دھج کے اپنے، وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر، بریلی کا دیکھو امام آ رہا ہے۔ وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر، بریلی
لے کر دیکھو امام آ رہا ہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظلم کو دین کے قدموں میں گرایا تو نے. ظلم کو دین کے قدموں میں گرایا تو نے. کتنے نمرود و فرعون کو مٹایا تو نے. کتنے نمرود و فرعون کو مٹایا تو نے. اور اے مسلمان ترک تو نے کر دیا شوق جہاد. اے مسلمان ترک تو نے کر دیا شوق جہاد. تجھ کو کچھ معلوم نہیں کون ہے ابن زیاد. اے مسلمان ترک تو نے کر دیا شوق جہاد. تجھ کو کچھ معلوم نہیں کون ہے ابن زیاد. ہو گیا منسوب تو اکشے رتک سلمان سے. ہو گیا منسوب تو اکشے رتک سلمان سے. تو نے رشتہ توڑ ڈالا ہے عمر عثمان سے. تو نے رشتہ توڑ ڈالا ہے عمر عثمان سے. اور تجھ کو اب الفت نہیں ہے آمنہ کی جان سے. تجھ کو اب الفت نہیں ہے آمنہ کی جان سے. درس کچھ لیتا نہیں ہے آیت قرآن سے. درس کچھ لیتا نہیں ہے آیت قرآن سے. اور ہے زبانی ہاتھ میں پرچم تیرے اسلام کا. تو مسلمان تو ہے لیکن بس مسلمان نام کا. تو مسلمان تو ہے لیکن بس مسلمان نام کا. حضرات ہم آج آپ کے سامنے پہلی بار آئے ہیں. آپ کیسا سنتے ہیں ہم کیسا سناتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر میں ہم آپ کا اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں. آج کا جو یہ محفل ہے, آج کا جو یہ اللہ کے رسول کی محفل سجائی گئی ہے, یہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے سے سجائی گئی ہے. حضرات اور اصلاح معاشرہ ہماری زندگی کا سور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وقوله تعالى إلى آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. حضرات میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, آیت میں نے آپ کے ماحول کے مطابق پڑھی ہے. اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اے لوگوں جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں, اے لوگوں جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں. ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور اللہ بہت سے بدلوں کو معاف فرما دیتا ہے. آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے, لیکن ہم اپنی نفسوں پہ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. رب کسی نفس پہ ظلم نہیں کرتا ہے, ہم اپنی نفسوں پہ ظلم کرتی ہیں. اگر تاریخیں پڑھیں گے, ماحول کا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا اگر کسی گلی میں کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے تو وہ یہ پلٹ کر نہ کہے کہ ہم مارے جاتے ہیں. اگر کسی چوراہے پہ کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ نہ کہے آج ہم پکڑے گئے ہیں. وہ پلٹ کر اپنی تاریخ دیکھے اور اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ مظاہرہ کرے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم لاکھوں ہیں تو کرتے ہیں. وہ 313 تھے, وہ 313 کہتے تھے تو زمین میں کفاروں کو رگڑ کر چلے آتے تھے. ہمارا علم کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کھلتی ہے
ہمارا ماحول کہاں؟ ہم معاشرے کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں۔ آج یہ ماحول ایسا ہے، ٹاپک یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی نیوز دیکھتا ہے، ہم گانے سنتے ہیں، ہم تقاریر نہیں سن سکتے، ہم نعت پاک نہیں سن سکتے۔ موبائل یہ جانتے ہو بدعت مباح ہے، اگر ہم اسے اچھے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہے، ہم برے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ کیا ہے؟ بولو، برا ہے۔ لیکن اگر اس مطابق دیکھا جائے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، زمانے جی رہے ہیں، ہم اپنی تاریخوں کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، آج ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے تو اسلام فری میں پایا ہے، ہم نے تو دین کو فری میں پایا ہے۔ ارے ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی نسلوں کو مٹا دیا۔ ہم کو تو اسلام فری میں ملا ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب انسان محنت سے مزدوری کرتا ہے اور محنت سے کام کرتا ہے، اسے مزدوری کم ملتی ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے محنت کری ہے۔ لیکن وہی پیسے اگر کسی کو فری میں مل جائے تو اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اسے فری میں ملے ہیں۔ وہی حال ہے ہمارا، اسلام ہمیں فری میں ملا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا ہے۔ ارے اسلام کی حقانیت کو اگر پتہ کرنا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھو، اگر اسلام کی حقانیت کو جاننا ہے، اگر اسلام کے مرتبے کو پہچاننا ہے تو آپ حضرت زید بن ارقم سے پوچھو، اگر آپ کو اسلام کو تاریخیں پتہ کرنی ہے، اسلام کے جذبات کو محسوس کرنا ہے، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو جاؤ حضرت حسنین کریمین سے پوچھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے بلکہ بہت ہی مشکلوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہم اسلام کو بھلا چکے ہیں، اب آگے موبائلوں کو ہم بزی رہتے ہیں، موبائلوں میں دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسا عالم آ گیا ہے، اگر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے پھر بھی ہم خاموش نہیں رہتے ہیں، ہم موبائل میں بزی ہیں۔ لیکن کبھی آپ کو پتا ہے ابھی جلد ہی میں ملک شام میں اور ترکستان میں ترک میں ایک زلزلہ آیا، زلزلہ آیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن بھائی ہوتے ہیں۔ آپ وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ ملک شام ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ترک ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، بلکہ 50,000 مسلمان اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں۔ کسی نے یہ سوچا کہ ان کے حق میں دعا کر دی جائے، کسی نے یہ کہا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ آج موبائلوں میں بزی ہو، گانے سنتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، معاشرے کو خراب کر رہے ہو، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ماں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے ماں کا مرتبہ نہیں جانتے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب جب زلزلے میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، میری روح کانپ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایسا بچہ ہے جس کا آدھا دھر ملبے کے اندر ہے، آدھا دھر ملبے کے باہر ہے، سب کرمی والے اسے نکال رہے ہیں، مدد کرنے والے نکال رہے ہیں، لیکن نکل نہیں رہے۔ لیکن حالات یہ ہو گئے ہیں، اس کا باپ جاتا ہے، اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں مجھے چھوڑو، میرے بیٹے کے پاس جانے دو۔ زبان کوئی ہو، سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، باپ بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ زلزلے کا عالم ہے، بچہ ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، موت کا وقت ہے، آخری ٹائم ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں کو کلمے نہیں آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ سیکھ جاتے ہیں گالیاں دے کر۔ ہم معاشروں کو خود خراب کر رہے ہیں، معاشرہ ہمیں نہیں خراب کر رہا ہے، معاشرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں گے تو معاشرہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اپنی شادیوں میں زیادہ فالتو رواج نہ قائم کریں، معاشرہ سدھرے گا۔ ہم چاہیں اپنے بچوں کی ولادت پر اس کے کان میں آذان کہیں، ایک طرف سے اقامت کہیں تو بچے کی زندگی سنور سکتی ہے۔ ہم چاہیں بچے کو علم دین سکھائیں، بچہ بڑا ہوگا کل اسی اسٹیج پر بیٹھ کر کے آپ کے سامنے حق و باطل کا امتیاز بتائے گا، سچ اور
جھوٹ کا امتیاز بتائے گا، آپ کی حقانیت پتہ چلے گی۔ لیکن ہمارے اندر ٹائم کا ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، بنائیے، منع نہیں کیا گیا ہے، آپ انجینئر بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، لیکن ساتھ میں اسے علم دین بھی سکھائیے، حافظ قرآن بھی سکھائیے، تاکہ بچہ نماز پڑھنے کا اندازہ سیکھ جائے۔ حضرات، آپ کے گاؤں میں نے سنا آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کے مینار کا کام باقی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی مسجد میں تیتر کے گھونسلے کے برابر حصہ لیا، اس نے ایسا کام کیا، رب نے اس کے بدلے میں جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں۔ یہ حال ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ناچ ہو، نوٹنکی ہو، زندگی ہم خراب کر لیتے ہیں، اپنی کمائی کا پیسہ، اپنی زندگی کا پیسہ وہاں دے دیتے ہیں، لیکن مسجد میں اگر کوئی کام ہے تو نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی، مسجد کا عالم یہ ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی لگاؤ گے نا، اور 1 روپیے کی 1 اینٹ لگ گئی نا، آپ کا پیسہ لگ گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا، اس میں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ حصہ لیجیے، آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے، کیونکہ آپ کی اپنے گاؤں کی مسجدیں ہیں، آپ جب اپنی عبادت گاہوں کو چمکاؤ گے تو عبادت گاہیں اتنی خوبصورت کیوں بنا دی جاتی جانتے ہو؟ تاکہ غیر مسلموں کو، غیر مذہبوں کو یہ پتا چل جائے، جب اسلام کے چاہنے والوں کی عبادتیں گاہیں اتنی شاندار ہیں تو ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، ہم نے ایمان کو پست کر دیا ہے، ہم نے ایمان کو مٹا دیا ہے۔ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کا جائزہ لوگے تو مسلمان جس زمانے میں رہے ہیں وہ زمانہ بڑھتا ہی رہا ہے، وہ زمانہ مہکتا ہی رہا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم سنبھلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی تاریخ بدل دو۔ تاریخ دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت بلال کی جیسی لاؤ، تاریخ دیکھنا چاہتے ہو صدیق اکبر جیسی لاؤ، تاریخ دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر جیسی لاؤ، تاریخ دیکھنا چاہتے ہو عمر جیسی لاؤ، تمہارا اسلام تمہارا ساتھ۔ حالات یہ ہم دیکھنا چاہیں، ہم اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو سدھاریں گے، اپنی زندگی کے ماحول کو مٹائیں گے تو رب کائنات ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اور ایک اب آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں، حضرات، زمانہ کوئی بھی ہو، ہم کہیں بھی رہیں، رب نے ہمیں فرما دیا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، فرما دیا کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز کے نہیں نکلتے نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو چاہنے والے نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر حضرت علی نے اللہ کے رسول کو چاہا ہے تو نمازوں کو نہیں ترک کیا ہے۔ ان کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر میں ان کی ران میں ایک تیر لگا تھا جو شدید درد دیتا تھا، صحابہ کرام آتے تھے اسے نکالنے کے لیے تو وہ منع کرتے تھے، میرے پاس مت آؤ۔ صحابہ نے کہا اگر علی کا تیر نکالنا ہے تو نماز کی حالت میں کھڑا کر دو، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر نکال دیا گیا، درد کا احساس نہ ہوا۔ یہ محبت ہے۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، دعا ہے مولا کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے معاشرے کو اور زیادہ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا میرے بولنے یا آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اسے معاف فرمائے۔ ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔